میڈم یہ بتائیں کہ ایک طرف تو آج پھر سینٹ کے اندر حکومت کی طرف سے مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے. عرفان صدیقی صاحب نے کہا جی ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ آگے ہاتھ نہیں بڑھا رہے. اور یہ ہے بھی بڑی ریئر سی بات ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ یعنی مذاکرات کی دعوت خود دے رہی ہے بار بار, لیکن جو بندہ جیل میں بیٹھا ہے, حالانکہ جیل میں بیٹھے بندے کو زیادہ جلدی ہوتی ہے بھائی میں کہ کچھ ایسا ہو جائے, تصفیہ ہو جائے, میں باہر نکل آؤں, لیکن وہ خان صاحب نہیں مان رہے. وہ کہہ رہے بھائی کہ میری کچھ شرائط ہیں وہ مانیں گے تو پھر پری کنڈیشنز کے بعد بات چیت ہو سکتی ہے. تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ مذاکرات بات چیت گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان ہو سکتی ہے یا مشکل ہے؟ بہت شکریہ صبر. میرا خیال ہے کہ حکومت بھی وہ ایک کہتے ہیں نا کہ پنجابی میں گونگلواں تو مٹی چاڑنا, مطلب وہ ایک طرح سے حجت تمام کر رہے ہیں کہ ہم بات کریں گے اور خان صاحب ہم سے بات نہیں کریں گے. ایک تو وہ پولیٹیکل سائیڈ کو کور کر رہے ہیں کہ ہم تو بار بار کہتے رہے کہ اس طرح کے حالات میں بات چیت کی جائے. سنجیدگی کے لیے اگر ہے تو کچھ سی بی ایمز تو گورنمنٹ کو بھی لینے پڑیں گے. سی بی ایمز کے طور پہ مثلاً یہ کہ کچھ خواتین جو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں اور ان کو بار بار گرفتار کیا جاتا ہے, ان کی رہائی کا سی بی ایم ایک ہو سکتا ہے. ابھی حال ہی میں ای سی ایل سے نام ہٹائے ہیں گورنمنٹ نے, وہ ایک سی بی ایم کے طور پہ اس کو دیکھا جا رہا ہے. دوسری طرف خان صاحب ہیں جو کہ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بات کرنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ ان کا جو پولیٹیکل ووٹ بینک ہے وہ اس سے افیکٹ ہوگا, اور وہ کہتے ہیں جی میں چور ڈاکوؤں کے ساتھ بات نہیں کروں گا. وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. اب دلچسپ بات یہ کہ آج ان کی تحریک تھی جو کہ آئین کے تحفظ کی تحریک انہوں نے دی ہے, مگر دوسری طرف خان صاحب جو ہے وہ پولیٹیکل لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتے, وہ مقتدرہ کے ساتھ ہی بات کرنا چاہتے. تو یہ بھی ایک تضاد ہے جو کہ ان کی پالیسی میں نظر آتا ہے. تو جب تک وہ بھی پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, مثلا کل آپ کو پتا ہوگا, اگر قائرہ صاحب بتا رہے تھے کہ 6 مئی کو جو مذاکرات ہوئے تھے جس میں کہ وہ مان گئے تھے کہ 30 جون کو اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے گی, الیکشن کروائے جائیں گے, لیکن عین وقت پہ عمران خان صاحب نے اس کی ایک شرط رکھ دی کہ پہلے اسمبلی کو ڈیزالو کیا جائے, اور اس کے 3 دن کے بعد جو ہے وہ 9 مئی ہو گیا تھا. تو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جو کہ بے تحاشا ہے, اس کو کم کرنا ہے, اور کم کرنے کے لیے بہرحال جو ان کی 3 شرائط ہیں ان میں سے کچھ کے اوپر بات ہو سکتی ہے اور وہ کرنی چاہیے. ایسا تو نہیں ہے کہ خان صاحب از بینکنگ ٹو ہیویلی آن دی موومنٹ کہ اسٹریٹ پاور کے اوپر کافی زیادہ وہ ریلائی کر رہے ہیں کہ بھائی میری اسٹریٹ پاور اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں نے نکل کے مجھے ووٹ بھی دیا اوور ویلمنگلی, اسی طرح سے لوگ جو ہے وہ یہ جو موومنٹ حکومت کے خلاف شروع ہو چکی ہے اس میں بھی نکلیں گے تو گورنمنٹ گھٹنے ٹیکنے پہ اینڈ پہ گورنمنٹ ہی مجبور ہوگی. لگ رہا آپ کو یہ ریئلسٹک ہے ان کی یہ جو ہے سوچ یا ان کی کیلکولیشن؟ سر مجھے نہیں لگ رہا فرینکلی. وہ جو ایک بز ہے تحریک کی وہ آج آپ نے نوٹس کی ہوگی اور آپ بھی گئے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں, وہ بز نہیں ہے جو کہ ہوتی تھی کسی زمانے میں تحریک انصاف کی لانگ مارچ آ رہا, اور اس کی بڑی وجہ یہ کہ عمران خان صاحب باہر نہیں ہے اور ان کی جماعت بار بار کہہ رہی ہے کہ رہائی ہمارا پہلا جو ہے وہ ایک ڈیمانڈ ہونا چاہیے جو کہ عمران خان صاحب کی رہائی کی بھی جو بات کی سینٹ کے اندر علی ظفر صاحب نے اور باقی پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے, انہوں نے یہی بات کی بھائی کہ آپ شروع یہیں سے کریں کہ آپ اس میں خان صاحب کی رہائی ہے اور باقی جو تحریک انصاف کے قیدی ہیں 9 مئی کی عام معافی ہے اور وہ سارا ان کی اب رہائی کرتے ہیں تو پھر آگے بات چیت اور الیکشن کو آڈٹ ہے. لیکن آپ دیکھیں نا اس میں بھی اگر وہ رہائی چاہتے ہیں اور وہ رہائی کا ڈیمانڈ معاملہ تو عدالتوں کے پاس ہے, کیا وہ سیاسی حکومت سے کہہ رہے ہیں پولیٹیکل گورنمنٹ سے کہ وہ اس کی رہائی کریں یا اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہے ہیں؟ تو اگر اسٹیبلشمنٹ اور وہ رہائی کرتے ہیں تو کیا اس کو ہم ڈیل نہیں کہیں گے, کیا ہم اس کو این آر او نہیں کہیں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور خاص کر کے عمران خان, ان کا موقف یہ ہے کہ بھئی سزائیں غلط ہوئی ہیں. جی وہی بات ہے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے سزائیں غلط ہیں, کیسز غلط ہیں, تو بھی عدالتوں کے اندر معاملات ہیں, عدالت کے ذریعے سے فیصلہ ہونا چاہیے. یا وہ اس طرح کے فیصلے جو کہ میاں نواز شریف کے فیور میں ہوئے اس کو تسلیم کرتے ہیں, اسی طرح کے فیصلے کروانا چاہتے ہیں جو الزامات ان پہ لگے, تو ایک ڈیل کا جو تاثر ہے وہ مضبوط ہوگا. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ رہائی پہلے اور گفتگو بعد میں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مشروط کر رہے ہیں. اب اس میں صرف ایک معاملہ نہیں ہے, اس میں 9 مئی کے معاملات بہت سنگین ہیں جس کے اوپر بار بار بات کی جاتی ہے کہ کیا وہ مقتدرہ کے ساتھ ڈائریکٹ محاذر آئی ہے, کیا اس کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں ہوگی. پھر خود عمران خان صاحب بار بار جو ہے وہ عسکری قیادت کو ہٹ کرتے ہیں, ان کا ہدف جو ہے وہ کچھ اور ہے. جب وہ بار بار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ذاتی لڑائی کا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بھی ہے کہ پریشر میں ڈال کے دباؤ میں اتنا لے کے آئیں کہ بھائی اگلے مجبور ہو جائیں بات کرنے پہ, اور بات بھی آپ کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کے اوپر آگے بات چیت ہو. آپ کو لگتا ہے کہ دباؤ جو ہے وہ اس طرح کا کیا جا سکتا ہے؟ یہ آپ کو یاد ہوگا آج پیغام بھی آیا ہے ادھر سے, آرمی چیف نے بڑا سخت اور بڑا کیٹیگوریکل ورڈز میں انہوں نے بیان دیا, 2 ٹوک الفاظ میں. میں 3 لائنیں ان کے بیان کی دوبارہ سے پڑھ بھی دیتا ہوں ناظرین کے لیے, ہم نے انٹرو میں بات کی بھی تھی.
انہوں نے کہا جی خوشحالی اور ترقی کے سفر میں کسی قسم کا عدم استحکام برداشت نہیں ہوگا. ملک کی ترقی کے سفر میں رخنہ ڈالنے اور توجہ ہٹانے والوں کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی. منفی پروپیگنڈا اور سوشل میڈیا ٹرولز ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنے سے نہیں روک سکتے. اب اس میں بالکل بڑی کیٹیگوریکل انہوں نے اب کیوں کریں گے. دیکھیں نا اس وقت ضرورت کس کی ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کی اور حکومت کی ضرورت ہے، جبکہ آپ کو جو آپ کے عددی اشاریے ہیں وہ بہتر مل رہے ہیں، آپ کے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بہتر ہیں معیشت کے حوالے سے، ایک چل پڑی ہیں چیزیں جو کہ درستگی کی طرف جا رہی ہیں، تو ان کی ضرورت اس وقت نہیں ہے. ضرورت اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی اور عمران خان صاحب کی ہے. لیکن اگر پاور ٹاکس ٹو پاور والا جو مریم نواز صاحبہ کا جملہ تھا، اگر آپ اس کو یاد کریں تو اگر عمران خان صاحب اس کے اوپر چل رہے ہیں تو یہ وہ حالات نہیں ہیں. پہلے مزاحمت ہوگی پھر مفاہمت ہوگی. پہلے مزاحمت اور مفاہمت والی بات نہیں ہے. آپ کو کسی طریقے سے اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر تو اس بات کے اوپر ایگری کر دیا جائے، عمران خان صاحب اس پہ مان جائیں کہ وہ جو بھی ان کی بات چیت ہوگی وہ ریٹن میں ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہ ایگریمنٹ کی صورت میں ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہ پبلک ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور پھر ان کی ضمانت کون لے گا. یہ وہ سوال ہے جس کے اوپر ایک بہت عدم اعتماد ہے دونوں طرف سے، اور ادھر عمران خان صاحب کی طرف زیادہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ اگر ہم یہ کر بھی لیں گے تو کیا گارنٹی ہے کہ عمران خان صاحب اس کے اوپر جو ہے وہ قائم رہیں. آرمی چیف کا بیان تھا آج کا، یہ لگتا ہے کہ یہ کل جو اریم گنڈا پور نے بھی جو ایک دھمکی دی تھی کہ ہم اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے، خان صاحب کو رہا کر کے یہاں سے لے جائیں گے، گورنمنٹ گرا دیں گے، یہ اس کے رسپانس میں بھی شاید تھا کہ پیغام دیا گیا بڑا واضح، بھائی اگر ایسا کچھ سوچ رہا ہے تو یہ ہونے نہیں دیا جائے گا ایسی کوئی بھی چیز. جی بالکل ظاہر ہے کہ خانہ جنگی ہے نا سیدھی سیدھی. بالکل وہ تو جو میرا خیال ہے کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کا پہلی دفعہ اس طرح کا سٹیٹمنٹ، ہم نے اس سے پہلے پرویز خٹک صاحب نے بھی اس طرح کے سٹیٹمنٹس دیے تھے 2014 کے اندر، اگر آپ کو یاد ہو 2014 کے دھرنے کے اندر، اور وہ آئے بھی تھے لیکن پھر کیا ہوا تھا وہ کراس نہیں کر سکے تھے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایک گیلریز کے ساتھ کھیلنے کی بات ہے. اور یہ بھی نوٹس کریں کہ جتنے بھی لیڈرز جب مل کے آتے ہیں عمران خان صاحب سے تو اس کے بعد آ کے ایک دو دن وہ اسی طرح کے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں. شاید ان کو یہ پیغام دینا ہوتا ہے اپنی قیادت کو جو جیل میں بند ہے کہ ہم اس طرح کے سٹیٹمنٹس دیں گے اور یہاں پہ بھی وہ سب جو ہے وہ اچھے طریقے سے رہنے کی کوشش کرتے ہیں. پریکٹیکلی دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف اس وقت ایکٹیولی اسی پارلیمنٹ کا حصہ ہے جس کو کہ وہ ربڑ سٹیمپ کہتی ہے، وہ اسی پارلیمنٹ کی کمیٹیز کے اوپر بضد ہے جس کو کہ وہ مانتے اور تسلیم نہیں کرتے، وہ اسی پارلیمنٹ کا حصہ ہے اور اس کے اندر موجود ہے جس کے اوپر وہ سوال اٹھاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی بات ہے، اس کو سراہنا چاہیے. کو سمجھ آ گیا کہ پہلے اسمبلی چھوڑنا بڑا غلط فیصلہ تھا، اس کو سراہنا چاہیے. جتنا وہ ٹف ٹائم دے رہے گورنمنٹ کو، وہ اپنی کئی باتیں منوا بھی لیتے ہیں اس کے اوپر، تو یہ تو ایک اچھا فیصلہ ہے پارلیمنٹ. میرا جس طرح آپ نے بات کی بھی میاں نواز شریف کے بارے میں مجھے ذرا بتائیں کہ آج پی ایم ایل این کی طرف سے ایک پریس کانفرنس ہوئی. رانا ثناء اللہ، یعنی اب وہ کمپوزیشن بڑی انٹرسٹنگ ہے. رانا ثناء اللہ بیٹھے ایک طرف، میاں جاوید لطیف بیٹھے ایک طرف، خرم دستگیر صاحب بیٹھے. انہوں نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی جناب کہ میاں نواز شریف کو پارٹی کا پریزیڈنٹ بنا رہے ہیں، اور انہیں یہ تجویز دی گئی ہے پارٹی کی طرف سے کہ آپ پریزیڈنٹ بنے پارٹی کے، جو بیانیہ ہوگا مزاحمتی یا مفاہمتی وہ میاں نواز شریف بیانیہ وہ اپنا طے کریں گے. یہ ایک پی ایم ایل کا جو فیصلہ ہے بھائی جو انتظامی عہدوں کو الگ کر دیا جائے پارٹی کے عہدوں سے اور پارٹی کو بھرپور طریقے سے دوبارہ سے تنظیم نو کی جائے میاں نواز شریف کی لیڈرشپ کے انڈر، یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل کا ریوائیول پنجاب میں ہونے جا رہا ہے پھر سے؟ میرے خیال ہے کہ یہ ایک آنے والے دنوں کی پیش بندی ہے. آنے والے دن کتنے لمبے ہوں گے، 6 مہینے ہوں گے، سال ہوگا، 2 سال ہوں گے یا 2.5 سال ہوں گے، یہ تو پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت ہی جانتی ہے. مگر پیش بندی یوں لگتی ہے کہ وہ ایک نیریٹو تیار کرنے کی کوشش میں ہے، اور جیسے ہی لگے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اس نیریٹو کے اوپر، کیونکہ اب نیریٹو کس کے خلاف بنے گا؟ ایگزیکٹلی ان کی اپنی جماعت حکومت کے اندر ہے، ان کے خلاف بنائیں گے، شہباز صاحب کے خلاف یہ ممکن نہیں ہے. پھر کس کے خلاف بنے گا؟ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بنائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بھی امکانات ہیں. پھر وہ کس کے خلاف؟ تو موسٹ لائکلی وہ عدلیہ جوڈیشری کے حوالے سے ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے مخالفت میں بھی نیریٹو سٹینڈ بائی پہ وہ رکھنا چاہ رہے ہیں، اور وہ سٹینڈ بائی جب موقع آئے تو اس کو وہ لانچ کر سکتے ہیں. اس کو لیڈ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کر سکتے ہیں، اور وہ اسی طرح سے پیپلز پارٹی کی بھی آپ پالیسی کو اسی طرح کی پالیسی ہے، اس میں بھی بلاول صاحب جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ کے طور پہ ہیں، وقت آنے پہ استعمال ہوں گے، اور نواز شریف صاحب بھی کریڈٹ کارڈ کے طور پہ ہیں جو کہ وقت آنے پہ استعمال کیے جا سکتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز اپنا بیک اپ رکھتی ہیں، اور اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتی تو وہ سیاسی جماعت نہیں ہے، وہ ایک پریشر گروپ ہے.